بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے بال دیوتا کے پجاری ایپیسوڈ نمبر 15۔ دوسرے روز سورج غروب ہونے کے بعد یکتان بن سلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر کے احاطے میں داخل ہوا۔ دونوں مندر آس پاس تھے اور دونوں کا خالی حصہ مشترک تھا اور کافی وسیع تھا۔ وہیں بال دیوتا کے پجاری اور اس کے ماننے والے بال دیوتا سے موسوم اپنی سالانہ رسمیں ادا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بال دیوتا کے ماننے والے دیوتا کے تہواروں میں جو مغربی ایشیا اور یونان میں منائے جاتے تھے، اس دیوتا کی موت کا ہر سال ماتم کیا جاتا تھا۔ ان میں اس کے بتوں کو لاشوں کی مانند کفن پہنا کر اس طرح نکالا جاتا تھا جیسے انہیں دفنانے لے جایا جا رہا ہو، اور پھر سمندر یا چشموں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ لیکن مختلف مقامات پر رسموں کی صورت اور زمانہ مختلف تھا۔ مصر کے شہر سکندریہ میں یہ ہوتا کہ 2 کوچوں میں اشتار اور بال دیوتا کے بتوں کی نمائش کی جاتی تھی۔ ان کے برابر انواع و اقسام کے پکے پھل، کیک اور پودوں کے گملے رکھ دیے جاتے تھے اور بادبان لپیٹ کر ہرے بھرے سائبان تان دیے جاتے تھے۔ ایک دن ان دونوں محبت کرنے والوں یعنی دیوی دیوتا کا بیاہ رچایا جاتا تھا، اور دوسرے دن عورتیں ماتمیوں کا بھیس بھرے بال اور چھاتیاں کھولے مردہ بال کو سمندر کے ساحل پر لے جاتی اور اسے موجوں کے حوالے کر دیتی۔ لیکن ان کے سوگ میں امید کی خوشی بھی حائل ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ یہ بھی الاپتی جاتی تھی کہ گزرنے والا ایک دن ضرور لوٹ کر آئے گا۔ اس رسم کے موسم کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن پکے پھلوں سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ وہ رسم اواخر گرما میں ادا کی جاتی تھی۔ اس طرح کا سوگ اور اسی طرح کی رسم ببلوس شہر میں بال اور اشتار کے عظیم الشان محبت میں بھی ادا کی جاتی تھی۔ وہاں بھی بال دیوتا اور اشتار دیوی کا سوگ منایا جاتا تھا اور بانسریوں کی تیز لے میں گریہ زاری اور سینہ کو بھی کی جاتی تھی۔ لیکن اگلے دن لوگوں کے عقیدے کے بموجب جب وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا اور اپنے عبادت گزاروں کے سامنے آسمان پر چلا جاتا، اس کے سوگوار پرستار جو زمین پر رہ جاتے وہ اپنے سر منڈوا دیتے، جس طرح مصری اپنے مقدس بیل ایلپس کی موت پر کیا کرتے تھے۔ ان عورتوں کو جو اس موقع پر اپنی دل فریب کاکلیں بھیڑ چڑھانے کے لیے نہیں لا سکتی تھی، وہ مشقت کے ذریعے رقم حاصل کر کے بال اور اشتار کی نظر کرتی تھی۔ کنانی عربوں کی یہ رسم ایک ربی تہوار تھی، اس لیے اس کے تعین کا وقت دریائے ایڈنونس کے پانی کے رنگ کی تبدیلی کی بنا پر کیا جاتا تھا، جو جدید سیاحوں کے مشاہدے کے مطابق بہار میں رونما ہوتی تھی۔ اس موسم میں پہاڑوں کی لال مٹی سے جو بارش کے ساتھ بہہ کر آتی تھی، دریا بلکہ دور تک سمندر میں خون سی سرخی نمودار ہو جاتی تھی۔ اس قزمزی مٹی کو بال دیوتا کے خون سے تعبیر کیا جاتا تھا، جو ہر سال کوہ لبنان پر جنگلی سور کے حملے سے گھائل ہو کر مرا کرتا تھا۔ بال دیوتا کی اس رسم کا اثر بہت سے لشکروں اور حکمرانوں پر بھی ہوا۔ ایٹیکا میں یہ تہوار یقیناً اس وقت منایا جاتا تھا جب گرمی شباب پر ہوتی تھی، چنانچہ وہ جنگی بیڑا جو ایتھنز میں سکلیا کی ایک قدیم ریاست کے خلاف قائم کیا تھا اور جس کی تباہی سے ایتھنز کی طاقت کا ایسا کلا کاما ہوا کہ وہ کبھی سر نہ اٹھا سکا، یہ بیڑا اپنی مہم پر وسط گرما میں روانہ ہوا تھا اور سوئے اتفاق سے عین اسی وقت وہاں بال کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ جب لشکریوں نے جہاز پر سوار ہونے کے لیے ساحل کی طرف کوچ کیا تو شہر کے اندر انہیں اپنے راستے میں جگہ جگہ مصنوعی لاشوں اور تابوتوں کی قطاریں نظر آئیں، اور بال کے ماتم میں عورتوں کی آہو بکا میں کان پڑی آواز نہ سنائی دیتی تھی۔ اس منحوس منظر سے لشکر کی روانگی پر جس سے زیادہ پرشکوہ لشکر ایتھنز نے کسی لڑائی میں کبھی نہ بھیجا تھا، ایک اداسی چھا گئی اور وہ اپنا مقصد حاصل نہ کر سکا۔ اس کے علاوہ اس واقعے کے کئی صدیوں بعد رومن شہنشاہ جولین پہلی بار انطاکیہ میں داخل ہوا تو اسے بھی مشرق کی یہ زندہ دل اور پرتکلف راجدھانی بال کی سالانہ موت کے مصنوعی غم میں ڈوبی نظر آئی۔ اگر اسے آنے والی آفت کا اندیشہ ہوتا تو وہ ماتمیوں کی جو آوازیں اسے شہر میں سنائی دے رہی تھی وہ انہیں اپنی موت کا پیغام سمجھتا۔ بال دیوتا کے لیے ایک اور رسم بھی ادا کی جاتی تھی، کیونکہ بال کو اناج کا دیوتا بھی تصور کیا جاتا تھا، لہٰذا دوسری رسم جو اس کے لیے ادا کی جاتی تھی اس کا نام بال کے باغیچے رکھا گیا تھا۔ اس رسم میں یہ ہوتا تھا کہ مٹی سے بھرے گملوں یا ٹوکریوں میں گندم، جو، سویا اور مختلف قسم کے پھل بو دیے جاتے تھے اور 8 دن ان کی دیکھ بھال اور آبیاری کی جاتی تھی۔ یہ کام عموماً صرف عورتیں انجام دیتی۔ آفتاب کی تمازت سے پودے بہت جلد پھوٹ نکلتے، لیکن چونکہ ان کی جڑیں نہیں ہوتی تھیں، جتنی جلدی نکلتے اتنی ہی جلدی مرجھا بھی جاتے تھے۔ 8ویں دن ان پودوں کو بال کے پتلوں کے ساتھ نکال کر لے جایا جاتا اور سمندر یا چشموں میں پھینک دیا جاتا تھا۔ بال دیوتا کی ان باغیچوں کا اس کی شبیہوں یا اس کے مظاہر یا قوت سے تعبیر کیا جانا بالکل قدرتی بات ہے۔ جہاں یہ باغیچے نباتاتی روپ میں اس کی اصلی ماہیت کے آئینہ دار تھے، وہاں وہ پتلے جن کے ساتھ ان باغیچوں کو اٹھا کر لے جایا جاتا تھا اور پانی کی نظر کر دیا جاتا تھا، اس دیوتا کو
اس کے بعد کی انسانی صورت میں پیش کیا جاتا تھا۔ بال دیوتا کے پتلے سمندر میں پھینکنے والی رسم شروع میں سحری رسم کہلاتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ قدیم سحری نظریے کی جگہ مذہبی نظریے نے لے لی، یا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس نظریے میں مذہبی عقائد کا اضافہ ہو گیا، اس لیے کہ لوگ اگرچہ موسم کے سالانہ تغیر کو بنیادی طور پر انہی کے مطابق ان تبدیلیوں سے منسوب کرنے لگے تھے جو ان کے خداؤں میں واقع ہوتی رہتی تھی، وہ یہ خیال کرتے تھے کہ بعض سحری رسموں کے ذریعے وہ فنا کے عنصر سے حیات کے دیوتا کی کشمکش میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ اس دیوتا کے گرتے ہوئے کوا کو تازگی بخشنا بلکہ اسے موت کی نیند سے جگانا ان کے اختیار میں ہے۔ اس مقصد کے لیے لوگ جو رسمیں ادا کیا کرتے تھے وہ اصل میں ان عمل ہائے فطرت کی تمثیل سے جس میں انہیں سہولت پیدا کرنی مقصود ہو، کیونکہ سحر کا یہ اصول عام ہے کہ مثل سے مثل پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ ترقی کے اس مرحلے میں نشو و نما اور انحطاط، پیدائش اور فنا کے نشیب و فراز کو دیوی دیوتاؤں کی شادی بیاہ، موت اور نئے جنم سے منسوب کیا جانے لگا تھا، اس لیے ان مذہبی بلکہ سحری تمثیلوں کا موضوع یہی چیزیں بن گئی۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ سحر کے بندھنوں سے نجات حاصل کرنے میں بہت کم مذاہب کامیاب ہوئے ہیں۔ دو متضاد اصولوں پر عمل درآمد فلسفیوں کے لیے خواہ کتنا ہی پیچیدہ مسئلہ ہو، عام آدمی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس بنا پر موسموں کے تغیر کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، ان میں منطقہ معتدلی کی حد تک سب سے نمایاں وہ ہے جو نباتات پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگرچہ اس تغیر کا حیوانات پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے، لیکن اس قدر نمایاں نہیں ہوتا تھا، لہٰذا لازم تھا کہ جاڑے کو دفع کرنے اور بہار کو واپس لانے کے لیے جو رسمیں ادا کی جاتی ہیں، ان میں نباتات کو خاص اہمیت دی جائے اور پودوں کو پرندوں اور چوپایوں پر فوقیت حاصل ہو۔ بائیں ہمہ جو لوگ یہ رسمیں ادا کرتے تھے، انہیں زندگی کے ان دو نباتاتی اور حیوانی پہلوؤں کے تعین کا کوئی شعور نہ تھا، بلکہ جانوروں اور پودوں کے باہمی رشتوں کے متعلق ان کا عام عقیدہ بڑا مبالغہ آمیز تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ نباتات کی نئی زندگی کے سوانگوں میں حقیقی یا ڈرامائی منظر بھی پیش کیا کرتے تھے، تاکہ یہ بیک وقت اور بیک کرشمہ پھلوں، جانوروں یا انسانوں کی افزائش کے عمل کو تقویت پہنچائی جائے۔ ان کے نزدیک زندگی اور ثمر والی عنصر، خواہ نباتاتی ہو یا حیوانی، ایک ناقابل تقسیم عبادت تھی۔ دراصل بال دیوتا سے متعلق یہ ساری رسمیں ایسے جادو ٹونے کی حیثیت رکھتی تھیں جن سے نباتات کی افزائش یا سرسبزی مقصود تھی، اور عام خیال کے مطابق وہ اصول جن کے بنا پر یہ مقصد حاصل کرنا ہوتا مثلی یا سوری سحر تھا۔ جاہل لوگ سمجھتے تھے کہ مطلوبہ نتائج کی تمثیل کی مدد سے وہ نتائج واقعی رونما ہو جاتے ہیں، چنانچہ وہ می برسانے کے لیے پانی کے چھینٹے اڑاتے، دھوپ نکالنے کے لیے آگ جلاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح فصلوں کی افزائش اور نمود کی نقل کے ذریعے انہیں یہ امید ہوتی تھی کہ فصلیں بھرپور ہوں گی۔ بال دیوتا کے باغیچوں میں گندم اور جو کی تیزی سے نمو بخشنے کا مقصد یہ تھا کہ ان اجناس کی فصل پھوٹ پڑے، اور ان باغیچوں اور پتلوں کو پانی میں پھینکنے سے بارش کے زرخیز پانی کی وافر مقدار حاصل کرنا مقصود تھا۔ بہرحال یکتان بن سلوم اور اس کے ساتھی بال دیوتا اور اشتار دیوی کے موبت کے بڑے احاطے میں داخل ہوئے جہاں یہ رسومات ادا کی جا رہی تھی۔ لوگوں کا ایک جم غفیر تھا جو وہاں جمع تھا، اور جم غفیر میں وہ بھی گھس گئے تھے۔ نیچے جنگی لباس پہنے ہوئے تھے، اوپر عبائیں تھیں، جبکہ یکتان بن سلوم نے اپنا چہرہ بھی ڈھانپ رکھا تھا۔ یکتان بن سلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان بال دیوتا کے پجاریوں کو تلاش کرتا رہا۔ کافی دیر تک وہ اس بھیڑ میں گھومتے پھرتے رہے، لیکن جن پجاریوں کی انہیں تلاش تھی وہ نہ ملے۔ دوسرے دن بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن بدقسمتی سے دوسرے دن بھی انہیں ناکامی ہوئی۔ آخر وہ واپس سرائے کی طرف لوٹ گئے۔ تیسرے روز دن کے وقت یکتان بن سلوم اور اس کے ساتھی پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور صلاح مشورہ کرنے لگے کہ جو پہلی منصوبہ بندی بنائی گئی تھی وہ تو 2 دن گزرنے کے بعد ناکام ہو گئی ہے۔ یہ نہ ہو وہ ان رسموں میں حصہ لیتے رہیں اور سامرا سے آنے والے پجاری ان رسموں میں حصہ لینے کے بعد کامیابی سے اپنے جانیں بچا کر واپس سامرا چلے جائیں۔ چنانچہ تیسرے روز پھر آپس میں صلاح مشورہ ہونے لگا۔ اس موقع پر یکتان بن سلوم کا ایک ساتھی یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن سلوم، میرے عزیز بھائی، اس وقت میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے اور میرا اندازہ ہے کہ اگر اس پر عمل کیا جائے تو ہم بال دیوتا کے مطلوبہ پجاریوں پر گرفت بھی کر سکتے ہیں اور ان کا خاتمہ کر کے اپنے کام کی تکمیل بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ان الفاظ پر یکتان بن سلوم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے بھائی کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو، تاکہ میں اور دوسرے ساتھی یہ جان سکیں کہ تم کون سی منصوبہ بندی کو آخری شکل دے کر اپنا مقصد اور مدعا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس پر ساتھی نے ذرا کھنکھارتے ہوئے اپنا گلا صاف کیا، پھر کہنے لگا، جو تجویز میرے ذہن میں آئی ہے میں چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے ہی استعمال کیا جائے۔ آج کا دن سب آرام کرتے ہیں، کل میں بال اور اشتار دیوی کے مندر کے احاطے میں جاؤں گا۔ یہاں کا جو بڑا پجاری ہے اس سے ملنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میری اس سے ملاقات ہو گئی
تو میں اس سے کہوں گا میں سامرا سے آنے والے بال دیوتا کے پجاریوں کے لیے ایک انتہائی اہم پیغام سامرا کی ملکہ ایزبل کی طرف سے لے کر آیا ہوں، لہٰذا جو لوگ سامرا کی طرف سے آئے ہیں انہیں میرے سامنے کر دیں تاکہ میں انہیں اس بات سے آگاہ کر دوں یا اس خطرے کی خبر دے دوں جو ایزبل نے ان کے لیے پیغام کی صورت میں بھیجا ہے۔ ظاہر ہے جب بڑا پجاری یہ سنے گا کہ سامرا کی طرف سے آنے والے بال دیوتا کے پجاریوں کے لیے کوئی خطرہ ہے تو وہ ضرور انہیں اپنے پاس بلائے گا۔ ہم تو گزشتہ 2 دنوں میں پوری کوشش کرنے کے بعد بھی انہیں تلاش نہیں کر سکے، بس جب میرے کہنے پر بڑا پجاری انہیں بلائے گا تب میں سامرا کے پجاریوں پر انکشاف کروں گا کہ مجھے ملکہ ایزبل نے بھیجا ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ ملکہ ایزبل سے یہ استدعا یعنی مجھے بھیجنے کی گزارش سامرا کے بال دیوتا کے بڑے پجاری نے کی تھی، لہٰذا ملکہ ایزبل نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ سامرا شہر میں انوس اور لوتان کے ذریعے جس شخص کی ماں اور 2 بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا ان کی طرف سے یہاں آنے والے پجاریوں کے لیے سخت خطرہ ہے۔ میں ان سے کہوں گا کہ 10 سے 15 دن تک جنگجو اور مسلح جوان اس نیت سے قبرص میں داخل ہوں گے کہ مرنے والے ان دونوں بھائیوں اور ان کی ماں کا انتقام تم لوگوں سے لیں۔ اگر وہ قبرص میں داخل ہو گئے تو انہیں قتل کیے بغیر نہیں رہیں گے، اس لیے کہ آنے والے انتہا درجہ کے خونخوار اور جنگجو ہیں، اور یہ اسی نوجوان کے ساتھی ہیں جو سامرا شہر سے اپنی ماں اور دونوں بھائیوں کے قتل کے بعد اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جب بال دیوتا کے پجاری یا یہاں کے بال دیوتا کے مندر کا بڑا پجاری مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ کیا میں صرف یہ خبر لے کر آیا ہوں یا پجاریوں کی حفاظت کا سامان کیا گیا ہے، تو میں ان سے کہوں گا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ میرے کچھ ساتھی بھی ہیں جنہوں نے سرائے میں قیام کر رکھا ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قبرص سے نکال کر بحفاظت سامرا شہر میں پہنچا دیں۔ ایسا کرنے کے بعد میں کل بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر کا رخ کروں گا، اور میرے جانے کے بعد میرے عزیز بھائی ابن سلوم تم سرائے سے نکل جانا یا اپنے ساتھیوں سے کہیں علیحدہ ہو کر بیٹھ جانا، اس لیے کہ اگر وہ مجھے مشکوک خیال کریں گے تو ضرور اپنے آدمی بھیج کر اس سرائے کا جائزہ لیں گے کہ واقعی یہاں میرے کچھ مسلح ساتھی قیام کیے ہوئے ہیں، اور اگر یہ بات ان پر سچ ثابت ہو گئی تو پھر میرے خیال میں اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں ان سے یہ بھی کہوں گا کہ جن مسلح جوانوں نے ان کو قتل کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے وہ 2-1 روز تک قبرص میں پہنچ جائیں گے، لہٰذا ان کی آمد سے پہلے سامرا کے پجاریوں کو یہاں سے سامرا کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ مجھے امید ہے وہ میری اس تجویز سے اتفاق کریں گے۔ چنانچہ وہ پجاری بال دیوتا کے مندر سے نکل کر یقیناً اس سرائے کا رخ کریں گے تاکہ میرے ساتھیوں کے ساتھ ساحل سمندر کا رخ کریں اور جہاز میں بیٹھ کر سامرا کی طرف روانہ ہوں۔ یکتان بن سلوم میرے بھائی، جب ایسا ہوگا تو اس سے پہلے ہی تم اس گھاٹ پر چلے جانا جہاں سے کشتیاں روانہ ہوتی ہیں۔ میں ان سے اپنے صرف 9 ساتھیوں کا تعارف کرانا چاہوں گا، ہمارے باقی ساتھی بھی یکتان بن سلوم میرے بھائی تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جب تم سرائے سے نکل کر گھاٹ کی طرف جاؤ گے وہ ساتھی بھی وہاں پہنچ جائیں گے۔ میرے اور دوسرے ساتھیوں کی وہاں آمد تک آپ لوگ روانگی کے لیے ایک کشتی کرائے پر حاصل کر لینا، اور جس وقت میں اور میرے 9 ساتھی ان پجاریوں کو لے کر یہاں سے روانہ ہوں گے تو تم لوگ بھی اپنی کشتی میں ہمارے ساتھ ہی ساتھ روانہ ہو جانا۔ اس طرح سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر ان پجاریوں سے نمٹ لیں گے۔ یکتان بن سلوم اور دیگر ساتھیوں نے اپنے ساتھی کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا اس روز کا کھانا کھانے کے بعد وہ پھر آرام کرنے چلے گئے تھے۔ اگلے روز یکتان بن سلوم کا وہ ساتھی شام کے وقت بال دیوتا کے مندر میں داخل ہوا اور پوچھتا ہوا وہاں کے بڑے پجاری کی رہائش گاہ تک چلا گیا، اور وہاں جو محافظ تھے ان میں سے اس نے بڑے پجاری سے ملنے کی گزارش کی۔ جب محافظوں نے اس سے مدعا پوچھا تو اس نے تفصیل بتائی، تب اسے بڑے پجاری سے ملنے کی اجازت دے دی گئی، اور بال دیوتا کے مندر کے وہ رہنما اسے بڑے پجاری کے کمرے میں لے گئے تھے۔ پہلے اسے اس کمرے کے باہر کھڑا کر دیا گیا، ایک محافظ اندر گیا، تھوڑی دیر بعد وہ باہر نکلا اور یکتان بن سلوم کے ساتھی کو اندر جانے کے لیے کہا۔ یکتان بن سلوم کا وہ ساتھی آگے بڑھا۔ اندر بال دیوتا کا بڑا پجاری اس وقت اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ یکتان بن سلوم کے ساتھی کو دیکھتے ہی اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی مندر کا ایک محافظ اندر آیا تھا، اس نے تمہارے متعلق مجھے تفصیل بتائی ہے کہ تم سامرا سے آئے ہو اور ہمارے لیے کوئی اہم پیغام رکھتے ہو، کہو کیا معاملہ ہے؟ یکتان بن سلوم کے ساتھی کو چونکہ بڑے پجاری سے ملنے کی اجازت مل گئی تھی، لہٰذا وہ بڑا خوش اور بڑا مطمئن تھا، لہٰذا گلا صاف کیا اور بال دیوتا کے بڑے پجاری کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے محترم، میں سامرا سے آیا ہوں۔ سامرا سے بال دیوتا کے کچھ پجاری یہاں قبرص میں بال دیوتا کے مندر کی طرف آئے ہوئے ہیں۔ میں ان کے لیے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جس میں انہیں ان کی جانوں کے خطرے سے آگاہ کیا گیا ہے۔ جو کچھ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر میں اس کی تفصیل آپ سے کہوں تو آپ اسے نہیں سمجھیں گے۔ اگر آپ سامرا سے آنے والے ان پجاریوں کو یہاں بلا لیں
تو جب میں ان کی موجودگی میں گفتگو کروں گا تو میری باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی اور جو خطرہ ان کے لیے اٹھ رہا ہے وہ انہیں سمجھ پائیں گے۔ یکتان بن سلوم کے ساتھی کی اس گفتگو کے جواب میں بڑے پجاری نے اپنے قریب بیٹھے اپنے ساتھی کے کان میں خسر پھسر کی، جس کو سننے کے بعد وہ اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بال دیوتا کے 11 پجاری اس کمرے میں داخل ہوئے اور جو نشستیں لگی ہوئی تھیں ان پر بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھنے کے ساتھ ہی اب تک جو گفتگو یکتان بن سلوم کے ساتھی کے ساتھ ہوئی تھی اس کی تفصیل بڑے پجاری نے آنے والے سامرا کے پجاریوں سے کہہ دی تھی۔ اس پر ان پجاریوں کا سربراہ جس کا نام ایرخ تھا یکتان بن سلوم کے ساتھی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگا، تم کس خطرے کی بات کرنا چاہتے ہو جو ہمارے لیے اٹھ رہا ہے، اور یہ پیغام دے کر تمہیں کس نے بھجوایا ہے؟ اس پر یکتان بن سلوم کا ساتھی کہنے لگا، مجھے تم لوگوں کی طرف سامرا کی ملکہ ایزبل نے بھیجا ہے۔ ایزبل کا نام سن کر بال دیوتا کے وہ پجاری چونکے تھے، یہاں تک کہ ایرخ پھر بول اٹھا، کھل کر کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پر یکتان بن سلوم کا ساتھی پھر بولا اور کہنے لگا، میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انتہائی خونخوار نوجوان اپنے چند مسلح ساتھیوں کے ساتھ قبرص میں داخل ہونے والا ہے۔ ابھی وہ داخل ہوا نہیں، ہو سکتا ہے 2-4 روز تک وہ یہاں پہنچ جائے۔ وہ آپ سب کے قتل کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔ یہ الفاظ سن کر ان پجاریوں کے چہرے پیلے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ایرخ نے پھر پوچھ لیا، وہ ہمیں کیوں قتل کرنا چاہتا ہے؟ ہماری اور اس کی کیا دشمنی ہے؟ اس پر یکتان بن سلوم کا ساتھی کہنے لگا، دشمنی یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک نوجوان سامرا کے تاجر انوس اور اس کے بیٹے لوتان کے پاس آیا تھا۔ آپ جانتے ہیں لوتان کی منگنی ہمارے بادشاہ اخیاب کی پہلی بیوی دیسان کی بیٹی ایمن سے ہو چکی تھی۔ چونکہ پہلی بیوی دیسان، اس کی بیٹی ایمن اور اس کا بیٹا سلمون تینوں ہی بال دیوتا کے خلاف تھے، وہ مواحد تھے، لہٰذا ایزبل کی ان کے ساتھ دشمنی ہو گئی اور ایزبل چاہتی تھی کہ انہیں قتل کرا دے، کہ وہ تینوں بھاگ گئے۔ پھر ایک نوجوان ایک دن انوس اور لوتان کی دکان پر آیا اور اس نے یہ پیغام دیا کہ ایمن کی ماں دیسان لوتان سے ملنا چاہتی تھی۔ لوتان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس نوجوان کے آنے کی خبر سامرا میں بال دیوتا کے پجاریوں سے کر دی۔ ان میں آپ میں سے کون کون شامل تھا یہ تو میں نہیں جانتا، بہرحال آپ کے ساتھی پجاری حرکت میں آئے اور جن نوجوان نے لوتان کو پیشکش کی تھی کہ وہ ایمن سے ملے، اس کی ماں اور 2 بھائیوں کو پجاریوں نے قتل کر دیا، اور وہ نوجوان جس کی ماں اور بھائیوں کو قتل کیا گیا تھا بڑا عیار، بڑا فریب کار تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے دھوکہ دہی اور فریب سے کام لیتے ہوئے نہ جانے کس طریقے اور جتن سے وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ سرگرداں رہا۔ اس کا تعلق کسی جنگجو گروہ سے ہے اور اس نے اپنے کچھ ساتھی مقرر کیے ہیں۔ اس نے سامرا سے بھی یہ پتہ کر لیا ہے کہ بال دیوتا کے جن پجاریوں نے اس کے بھائیوں اور ماں کو قتل کیا تھا ان دنوں سامرا سے قبرص کی طرف گئے ہیں، لہٰذا وہ آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے قبرص کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور آپ سے وہ اپنے مرنے والے دونوں بھائیوں اور ماں کا انتقام لے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب یکتان بن سلوم کا وہ ساتھی رکا تب سامرا کے پجاریوں کا ساتھی جس کا نام ایرخ تھا بول اٹھا، کیا تم صرف یہ پیغام لے کر آئے ہو یا ملکہ نے ہماری حفاظت کا بھی کوئی سامان کیا ہے؟ اس پر یکتان بن سلوم کا ساتھی کہنے لگا، میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ میرے 9 ساتھی اور بھی ہیں، وہ سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو میرے ساتھ چلیں، میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھیوں سے ملا دیتا ہوں۔ اس پر ایرخ بول اٹھا اور کہنے لگا، اس کی کوئی ضرورت نہیں، جو تفصیل تم نے اب تک بتائی ہے وہ بالکل سچائی پر مبنی ہے۔ واقعی انوس اور لوتان سے ملنے کے لیے آنے والے اس نوجوان کے بھائیوں اور ماں کو قتل کیا گیا تھا اور اس واقعے کی خبر ملکہ ایزبل کو بھی ہے۔ ہم تم پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، پر یہ بتاؤ کہ تم ہمیں سامرا حفاظت سے پہنچانے کا کوئی سامان رکھتے ہو؟ ایرخ کے ان الفاظ کے جواب میں یکتان بن سلوم کے ساتھی کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ فوراً بولا اور کہنے لگا، آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے ہی تو مجھے بھیجا گیا ہے، پر اس معاملے میں دیر اور تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کل صبح ہی صبح یہاں سے کوچ کر لیا جائے۔ اگر ہم نے تاخیر کی اور وہ جنگجو یہاں پہنچ گئے جن کو ہم میں سے کوئی بھی ان کے چہروں سے نہیں پہچانتا تو وہ کسی بھی وقت فریب اور چال بازی سے کام لیتے ہوئے آپ لوگوں پر حملہ آور ہو کر آپ لوگوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں، اور ان دنوں ان کے لیے ایسا کرنا آسان ہے، اس لیے کہ ان دنوں بال اور اشتار دیوی کے ان مندروں کے اندر سالانہ رسوم کا میلہ لگا ہوا ہے، لوگوں کی ہمہ وقت بھیڑ رہتی ہے، اور اس جمع غفیر میں اگر وہ بھی بھیس بدل کر شامل ہو گئے اور آپ لوگوں کا پتہ لگا لیا تو پھر آپ لوگوں پر حملہ آور ہو کر آپ کا خاتمہ کرنا ان کے لیے بڑا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ اس موقع پر قبرص کے بال دیوتا کے مندر کا بڑا پجاری سامرا کے ان پجاریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اگر تم اس شخص کی باتوں پر یقین کرتے ہو تو میرے خیال میں تمہیں یہاں سے روانگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ جواب میں ان پجاریوں میں سے کوئی جواب دینا ہی چاہتا تھا کہ یکتان بن سلوم کا ساتھی بولا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جو کچھ کہنا چاہتا تھا آپ لوگوں سے کہہ چکا ہوں۔ میں یہ بھی بتا چکا ہوں
کہ میرے ساتھ میرے 9 مسلح ساتھی بھی ہیں. ہم نے سرائے میں قیام کر رکھا ہے. اگر تمہیں میری باتوں پر اعتبار نہ ہو تو اپنا 1 یا 2 ساتھی میرے ساتھ روانہ کرو. وہ سرائے میں جا کر ہمارا جائزہ لے لے. اس پر ایرخ بولا اور کہنے لگا ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تم پر مکمل بھروسہ اور اعتبار کرتے ہیں، اس لیے کہ جو تفصیل تم نے بتائی ہے اس میں حقیقت ہے، جھوٹ نہیں. جواب میں یقطان بن سلوم کا ساتھی پھر بولا اور کہنے لگا اگر یہ بات ہے تو پھر میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ ابھی تو میں سرائے میں جا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قیام کرتا ہوں. آپ لوگ سب تیار ہونے کے بعد کل صبح ہی صبح سرائے میں پہنچ جائیں. وہاں سے اپنے ساتھیوں کو لے کر میں آپ لوگوں کے ساتھ ساحل پر جاؤں گا اور وہاں سے کشتی کرائے پر لیں گے اور وہاں سے کوچ کر جائیں گے. سارے پجاریوں کے علاوہ قبرص کے بڑے پجاری نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، لہٰذا یہ فیصلہ ہوا کہ اگلے روز صبح ہی صبح یہاں سے کوچ کیا جائے گا. یہ فیصلہ ہونے کے بعد یقطان بن سلوم کا وہ ساتھی بال دیوتا کے مندر سے نکل کر سرائے کی طرف چلا گیا تھا. اگلے روز شامرا شہر سے قبرص کی طرف آنے والے وہ پجاری جو تعداد میں 11 تھے، بال دیوتا اور اشتار دیوی کے مندر سے نکل کر اس سرائے کی طرف گئے جس کی نشاندہی ان سے یقطان بن سلوم کے ساتھی نے کی تھی. وہاں یقطان بن سلوم کا وہ ساتھی اپنے 9 ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا. پجاریوں کو قبرص کے کچھ پجاری بھی الوداع کرنے آئے تھے. چنانچہ کچھ دیر تک سرائے میں قیام کر کے آپس میں مزید گفتگو کی گئی. اس کے بعد وہ پجاری یقطان بن سلوم کے ساتھیوں کے ساتھ ساحل کی طرف روانہ ہو لیے تھے. دوسری طرف یقطان بن سلوم پہلے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحل کی طرف چلا گیا تھا. پجاری یقطان بن سلوم کے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی میں بیٹھے اور روانہ ہوئے. اسی لمحے ایک دوسری کشتی میں یقطان بن سلوم اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی ساتھ روانہ ہوا تھا. دوسرا کنارہ جب قریب آیا تب یقطان بن سلوم نے کشتی کے ناخداؤں سے کہا کہ وہ آگے بڑھنے کی رفتار تیز کر دیں. چنانچہ پجاریوں کی کشتی کے وہاں پہنچنے سے پہلے یقطان بن سلوم کشتی سے اتر کر کنارے پر جم گیا تھا. تھوڑی دیر بعد پجاری بھی یقطان بن سلوم کے ساتھیوں کے ساتھ کشتی سے نکل کر کنارے پر آئے. چند قدم آگے بڑھے تھے کہ اچانک یقطان بن سلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے سامنے آیا اور ان کی راہ روک کھڑی ہوئی اور ساتھ ہی اس نے چہرے پر ڈالا ہوا نقاب بھی ہٹا دیا تھا. ان پجاریوں میں جو یقطان بن سلوم کو اس کے چہرے سے پہچانتے تھے وہ اسے وہاں دیکھ کر ششتر و حیران اور پریشان ہو کر رہ گئے تھے. قبل اس کے کہ وہ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے، یقطان بن سلوم نے انہیں مخاطب کر کے کہا تم کیا سمجھتے تھے کہ سامرا شہر میں میرے بھائیوں اور ماں کو قتل کرنے کے بعد تم جہاں چاہو دندناتے پھرو گے؟ ہرگز نہیں. تم لوگوں نے ناحق میرے بھائیوں اور میری ماں کو موت کے گھاٹ اتارا اور ان اجنبی سرزمینوں میں تمہارے مرنے کی ابتدا ہونے لگی ہے. یقطان بن سلوم کی اس گفتگو کے جواب میں ایک پجاری بڑے حوصلے اور بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے مخاطب کر کے کہنے لگا میری راہ روکنے والے، ہم تمہیں پہچان چکے ہیں. ذرا اپنے ساتھیوں کا جائزہ لو کہ تمہارے ساتھ کتنے تمہارے جانثار ہیں، اور ہماری طرف بھی دیکھو کہ ہم 11 پجاری ہیں اور ہمارے ساتھ 10 ہمارے محافظ ہیں. اس طرح کل ملا کر ہم 21 ہیں. کیا ایسے لوگوں کا تم مقابلہ کر سکو گے؟ اور ایسا کرنے کے لیے تم میں ہمت، جرأت اور دلیری ہے؟ اس پجاری کی گفتگو کا جواب یقطان بن سلوم دینا ہی چاہتا تھا کہ وہی پجاری اسے مخاطب کر کے پھر بول پڑا یہ 4-5 مسلح جوان اپنے ساتھ ملانے کے بعد تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اور ہماری راہ روکتے ہو. یاد رکھو اگر ہمارے مسلح جوان تم پر حملہ آور ہوں گے تو تمہارے پاس دفاع کا کوئی بند نہیں رہے گا. جواب میں یقطان بن سلوم کہنے لگا اپنی موت سے خوفزدہ ہونے کی بجائے تم مجھے ڈرانے اور ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہو. ظالموں، سمندر کا یہ ساحل تو ان قریب تمہاری موت اور پھر تمہاری لاشوں کا قبرستان بننے والا ہے. اس پر وہی پجاری نام جس کا ایرخ تھا انتہائی کرخت لہجے میں یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا لگتا ہے تم اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پر قائم رہنے والے ہو. نہ اپنی اور نہ اپنے ساتھیوں کی تعداد دیکھتے ہو اور نہ ہم پر گہری نگاہ ڈالتے ہو. ہمارے محافظ جب حرکت میں آئیں گے تو ان کی خون آشام تلواریں اپنے چہروں سے موت کا نقاب ہٹا کر تمہارے دفاع کے ہر حصار کو گرا دیں گی اور تمہاری حالت آخر شب کے سناٹوں، نیم اندھیرے راستوں، بے معنی فرسودہ الفاظ سے بھی ابتر ہو کر رہ جائے گی. اس موقع پر یقطان بن سلوم نے پہلے پجاریوں کے ساتھ کھڑے اپنے ساتھیوں پر ایک گہری نگاہ ڈالی، پھر اس کے چہرے پر گہرا تبسم نمودار ہوا اور کہنے لگا تم بھی عجیب بے وقوف قسم کے لوگ ہو. دیکھو اب وقت آ گیا ہے کہ میں اور میرے ساتھی تمہارے گناہوں کے عکس کو برف کے سائبان، تمہارے اوہام کے باطل کو حق کی تابندگی، تمہارے کفر اور الحاد کی آزادی کو دستور زباں بندی، تمہارے باطل کی سرکشی کو دردناک اضطراب اور تمہارے مظالم کے اندھے زہر آلود اندھیروں کو اجالوں کے شراروں میں تبدیل کر دیں. اس پر ایرخ پھر یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ الفاظ تم نے اپنے لیے ادا کیے ہیں کہ ہمارے لیے؟ بدقسمتی کے سائے، آلام کی گرد اور موت کا رقص، اس وقت تو تم پر شب خون مارنے والا ہے. اس موقع پر یقطان بن سلوم نے ایک بھرپور کہکا لگایا،
پھر کہنے لگا یہ بھی تم نے خوب کہی، بلکہ میرے اندازے کے مطابق تو بدبختی کی آندیاں، بدقسمتی کے بہرے گونگے اندھیرے، ظالم عداوتوں کی یلغار تم لوگوں پر شب خون مارنے کے در پہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد یکتان بن سلوم رکا، پھر سارے پجاریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا اگر تم کو یہ زوم ہے کہ تمہارے ساتھ 10 مسلح جوان ہیں اور ان کے ساتھ تم پجاری بھی ہو اور تم ہم پر غالب آ جانے کی کوشش کرو گے تو پھر دیکھو میں اپنے ایک اشارے سے تمہارے 10 محافظوں کو تم سے علیحدہ کیے دیتا ہوں، پھر تمہارا تاثر اور رد عمل جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یکتان بن سلوم رکا، پھر دوبارہ پجاریوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا یہ بات بھی اپنے ذہن کے کرتاس پر لکھ رکھو کہ وہ 10 محافظ جو تمہارے ساتھ ہیں وہ تمہارے نہیں میرے آدمی ہیں، اور دوسرے معنوں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ محافظ تمہارے نہیں میرے محافظ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یکتان بن سلوم نے اپنے 10 ساتھیوں کو ایک طرف ہٹ جانے کے لیے کہا، تب وہ حرکت میں آئے اور ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یکتان بن سلوم کا وہ ساتھی جو پادریوں کو بال دیوتا کے مندر میں جا کر ملا تھا اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے آیا تھا، گھورنے کے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑا پجاری ایرخ کہنے لگا جو کچھ ہماری راہ روکنے والے نے کہا ہے کیا یہ درست ہے؟ کیا تم ہمارے محافظ نہیں ہو؟ کیا تم اس کے ساتھی ہو؟ اس پر کڑکتی ہوئی آواز میں اور جھٹکے کے ساتھ ایک تلوار بے نیام کرتے ہوئے یکتان بن سلوم کا وہ ساتھی کہنے لگا جو کچھ تم نے کہا ہے وہ درست ہے۔ جس نوجوان نے تمہاری راہ روکی ہے اس کا نام یکتان بن سلوم ہے، اور یہ بھی جانو کہ یہ ہمارا سالار اور ہم اس کے ماتحت ہیں، یہ ہمارا امیر اور ہم اس کے لشکری ہیں۔ تم اور تمہارے ساتھیوں نے ہمارے اس امیر کے 2 بھائیوں اور ماں کو سامرا شہر میں قتل کیا تھا، تو کیا تمہارا ضمیر یہ نہیں کہتا کہ قاتل کی سزا ہونی چاہیے؟ ظالموں، ہم تو تمہارے در پہ تھے، تم پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، جو ہی ہمیں خبر ملی کہ تم سامرا سے نکل کر قبرص کی طرف آئے ہو ہم تمہارے پیچھے لگ گئے اور قبرص سے بھی نکال کر تمہیں یہاں لے آئے، اس لیے کہ سمندر کا یہ ساحل اب تمہاری موت کی اماجگاہ بننے والا ہے۔ یکتان بن سلوم کے ساتھی کے ان الفاظ پر وہ پجاری جو تھوڑی دیر پہلے وقت کی اڑتی رفتار کے اندر نگاہوں میں منافقانہ شگفتگی اور ترنم ریز طمانیت لیے ہوئے تھا، یکتان بن سلوم کے ساتھی کی آواز پر ان کی حالت تہ خانوں کی تاریکی، ضبط کی مسافتوں کی تھکن اور روح میں درد کی تحریروں جیسی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس موقع پر پجاریوں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے یکتان بن سلوم بھی بول اٹھا، سنو سامرا میں بال دیوتا کے پجاریوں، میں دیکھتا ہوں حقیقت جاننے کے بعد تمہارے جسموں پر لرزش، تمہارے چہروں پر مرگ کی سیاہی، تمہاری آنکھوں کی پتلیوں میں خوف اور تمہارے دل کے آنگنوں میں کالے سایوں کا راج طاری ہو گیا ہے۔ تم اپنے طور پر بڑے خونخوار، بڑے منتقم مزاج بنتے ہو، لیکن ان ویرانوں کے اندر نہ تم میں سے کوئی بھاگ پائے گا اور نہ ہی تمہاری مدد کے لیے یہاں کوئی آئے گا۔ ایک اور بات بھی مرنے سے پہلے سن لینا، میری ماں اور بھائیوں کے قتل میں سامرا کا تاجر انوس اور اس کا بیٹا لوتان بھی شامل تھے۔ میں تم پر انکشاف کروں کہ انوس اور لوتان دونوں کو پہلے سے موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یکتان بن سلوم نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور اشارہ پاتے ہی یکتان بن سلوم کے ساتھی تلواریں بے نیام کر کے پجاریوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کا کام تمام کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد وہ ساحل کے قریب ہی اس بستی کی طرف گئے جس کی سرائے کے اندر انہوں نے اپنے گھوڑے باندھے تھے اور سرائے کے مالک کو گھوڑوں کی خدمت کرنے کا معاوضہ پہلے سے ادا کر دیا تھا۔ چنانچہ وہ اس سرائے میں آئے، ایک رات وہاں بسر کی۔ اتنی دیر تک ان کا ایک ساتھی بھی جو ان سے متعلق قبیلے والوں کو اطلاع کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہاں پہنچ گیا، اور اس نے انہیں اطلاع دی کہ ان کا قبیلہ چند روز پہلے دمشق کے نواح میں پڑاؤ کر گیا ہے، لہٰذا یکتان بن سلوم اور اس کے ساتھی بھی اگلے روز سرائے سے نکل کر دمشق کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ دمشق شہر کے نواح میں ایک روز اپنے خیمے کے اندر دیسان اور سلمون دونوں ماں بیٹا کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ خیمے کے اندر خوبصورت اور پرجمال ایمن داخل ہوئی۔ وہ بڑی خوش اور مسرور دکھائی دے رہی تھی۔ آگے بڑھ کر وہ اپنی ماں اور بھائی دونوں کے درمیان بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی۔ اس دوران ایمن عجیب سے انداز میں اپنی ماں دیسان کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی اور کہنے لگی، اماں آپ اگر برا نہ مانے تو میں ایک بات کہوں؟ دیسان نے گھورنے کے انداز میں ایمن کی طرف دیکھا اور پھر بولی، اس سے پہلے کیا میں نے کبھی تیری بات کا برا مانا ہے جو تم اب ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو؟ کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ ایمن کو کچھ حوصلہ ہوا، سنبھلی، دیسان کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہنے لگی، اماں قبیلے کے بہت سے لوگ جن میں عورتیں اور مرد سب شامل ہیں خریداری کے لیے دمشق کے بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ دوسرے شہروں سے حاصل کیا ہوا اپنا سامان فروخت کریں گے اور یہاں سے ضروریات زندگی بھی خریدیں گے۔ اماں یکتان تو یہاں نہیں ہے، اگر وہ یہاں ہوتے تو ہم بھی پچھلے شہروں سے کوئی سامان خریدتے اور نفع پر یہاں دمشق میں فروخت کرتے۔ اماں میں چاہتی ہوں ہم بھی بازار جائیں
اور کچھ خریداری کریں۔ ایمن مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ مسکراتے ہوئے دیسان بول اٹھی اور کہنے لگی، تمہاری آمد سے پہلے میں اور تمہارا بھائی سلمون اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ دیکھو بیٹی، جہاں تک یقطان بن سلوم کا تعلق ہے تو میرا اب ایک بیٹا سلمون نہیں بلکہ میرے دو بیٹے ہیں، یقطان اور سلمون۔ بیٹی، جہاں تک تمہارا تعلق ہے، میں جانتی ہوں تم یقطان کو کس قدر پسند کرتی ہو اور اس سے کیسی گہری محبت رکھتی ہو۔ قبیلے کی عورتوں کی طرف تم جس وقت گئی ہوئی تھی تو تمہاری غیر موجودگی میں اور سلمون نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ بیٹی، تمہارا یہ کہنا تو درست ہے کہ یقطان کے یہاں نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے دوسرے شہروں سے کوئی سامان نہیں خریدا جو ہم نفع پر دمشق میں فروخت کریں۔ یقیناً اگر یقطان ہمارے ساتھ ہوتا تو ہم ایسا ہی کرتے، پر بیٹی اس سلسلے میں ہمیں پچھتاوا تو نہیں، ہمارے پاس رقم کی کمی تو نہیں ہے۔ تمہاری آمد سے پہلے میں اور سلمون یہی کہہ رہے تھے کہ یقطان کی آمد سے پہلے ہمیں اس کے لیے کچھ خریداری کرنی چاہیے، اس کے لیے اچھے اچھے لباس اور دوسری ضروریات کی چیزیں خریدنی چاہیے، اس لیے کہ اب وہ ایک طرح سے ہمارے خاندان کا سربراہ ہے۔ بیٹی، وہ تمہاری زندگی کا ساتھی بننے والا نہیں بلکہ بن چکا ہے، صرف تم دونوں کی شادی کا معاملہ باقی رہ گیا ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ بھی کوئی مناسب موقع دیکھ کر طے کر دوں۔ بیٹی، میں نے اور سلمون نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اور سلمون قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بازار جائیں گے اور ضروریات زندگی کی بھرپور خریداری کر کے آئیں گے۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر ایمن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، یہاں تک کہ دیسان پھر بول اٹھی، بیٹی میں یہ معاملہ بھی تم پر چھوڑتی ہوں کہ تم نے اپنے اور یقطان کے لیے جو خریداری کرنی ہے وہ اپنی پسند سے کرو گی۔ ہاں، اگر تم اس سلسلے میں مجھ سے یا سلمون سے مشورہ مانگو گی تو ہم ضرور دیں گے۔ اب اٹھو، تیاری کریں اور قبیلے والوں کے ساتھ دمشق کے بازار کا رخ کریں۔ اپنی ماں کے ان الفاظ پر ایمن ایک دم کھڑی ہوئی تھی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلمون بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ تینوں نے تیاری کی، اس کے بعد وہ تینوں قبیلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ دمشق کے بازار کی طرف ہو لیے تھے۔ دیسان، سلمون اور ایمن کافی دیر تک دمشق کے بازار میں خریداری کرتے رہے۔ ایمن نے یقطان کے لیے بہت کچھ خریدا۔ جس وقت وہ ایک دکان میں ایمن کی پسند کے کپڑے خرید رہے تھے، دو نوجوان اس دکان کے سامنے ذرا ہٹ کر نمودار ہوئے۔ کچھ دیر تک دونوں غور سے دکان کے اندر دیکھتے رہے، پھر ان میں سے ایک اپنے دوسرے ساتھی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، تم نے دکان کے اندر کچھ دیکھا؟ دوسرا، جس کی نگاہیں ابھی تک دکان کے اندر ہی جمی ہوئی تھیں، چونکا، پھر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز ساتھی اور بھائی، دکان کے اندر کچھ ہے جس کی نشاندہی کر کے ہم مالا مال ہو سکتے ہیں۔ دیکھو، اندر ہمارے بادشاہ اخیاب کی بیوی دیسان، اس کی حسین خوبصورت بیٹی ایمن اور اس کا بیٹا سلمون ہے۔ اگر ہم ان کو گرفتار کر کے اخیاب کے سامنے پیش کر دیں تو اخیاب اور اس کی ملکہ ایزبل، یاد رکھنا، ہمیں مالا مال کر کے رکھ دیں گے اور ہم سامرا شہر کے سب سے بڑے صاحب ثروت انسان بن جائیں گے۔ اپنے ساتھی کے یہ الفاظ سن کر دوسرا چونکا، احتجاجی انداز میں اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ہم ان تینوں کو کس طرح گرفتار کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ اس پر دوسرے ساتھی نے ہلکا سا قہقہا لگایا، کہنے لگا، تم میری بات نہیں سمجھے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہمیں دمشق میں قیام کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، آج بلکہ تھوڑی دیر بعد یہاں سے سامرا کی طرف کوچ کر جانا چاہیے اور وہاں پہنچ کر ملکہ ایزبل اور اخیاب کو یہ اطلاع دینی چاہیے کہ ان کے بدترین تین دشمن دیسان، سلمون اور ایمن ان دنوں دمشق میں ہیں اور یقیناً دمشق کے بادشاہ بن حدد نے انہیں اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہوگی۔ اپنے ساتھی کے یہ الفاظ سن کر دوسرا خوش ہو گیا اور کہنے لگا، تمہاری اس تجویز سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اب آؤ یہاں سے ہٹتے ہیں۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس میں لمحہ بھر کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، ویسے بھی اب دمشق میں ہمارے رکنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ ہمیں اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کو ایزبل نے اسی کام پر لگایا تھا کہ ہم دیسان، ایمن اور سلمون کو تلاش کریں، اور چونکہ دمشق میں ہم نے اپنا گوہر مقصود حاصل کر لیا ہے، لہٰذا اب آؤ یہاں سے کوچ کریں اور سامرا جا کر ملکہ ایزبل اور اپنے بادشاہ اخیاب کو اس کی اطلاع کریں۔ چنانچہ دونوں ساتھی اس پر متفق ہو گئے، پیچھے ہٹے اور اسی روز وہ دمشق سے سامرا کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ ایک روز وہ دونوں سامرا شہر میں داخل ہوئے اور سیدھے سامرا کے قصر کی طرف گئے اور محل میں داخل ہوئے۔ ملکہ ایزبل اور سامرا کے بادشاہ اخیاب کے جو محافظ تھے، ان سے ملکہ اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ اس پر محافظوں کا سرکردہ بولا اور کہنے لگا، اس وقت ملکہ اور ہمارا بادشاہ اخیاب دونوں کسی اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، تم یہیں رکو، میں پہلے تمہارے آنے کی اطلاع کرتا ہوں، اس کے بعد دیکھتا ہوں وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ لوٹا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم آگے جاؤ، بلکہ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں اس کمرے تک رہنمائی کرتا ہوں جس میں اخیاب اور ایزبل بیٹھے ہوئے ہیں۔
اس لیے کہ ان دونوں نے تمہیں طلب کیا ہے۔ وہ دونوں چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیے اور جس کمرے کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس میں داخل ہوئے۔ اندر ملکہ ایزبل اور اخیاب دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں مخبر جب کمرے میں داخل ہوئے تب ایزبل نے انہیں قریب آنے کے لیے کہا۔ جب وہ قریب گئے تب ایزبل نے ان دونوں کو مخاطب کیا۔ ہمارے محافظ دستوں کا سالار کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے لیے دمشق کی طرف سے کوئی اچھی خبر لے کر آئے ہو، کہو کیا معاملہ ہے؟ اس پر ان دو میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، آپ نے ہمیں اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کو دیسان، ایمن اور سلمون کو تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا، سو ہم اپنا فرض پورا کر کے آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ملکہ ایزبل چونکی تھی۔ اخیاب بھی جستجو برے انداز میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ ایزبل نے پھر انہیں مخاطب کیا، کیا تم دونوں نے دیسان، ایمن اور سلمون کو تلاش کر لیا ہے؟ ایزبل کے اس الفاظ پر وہی مخبر جو پہلے بولا تھا دوبارہ ایزبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، خاتون محترم، ہم نے یقیناً ان تینوں کو تلاش کر لیا ہے۔ ہم دمشق شہر میں داخل ہوئے، چند روز ہم نے وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد ایک روز جب دمشق کے بازار میں سے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا دیسان، ایمن اور سلمون دمشق کے بازار میں خریداری کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ہم ٹھٹکے اور رک گئے۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں ایک دکان سے نکل کر دوسری دکان میں داخل ہوئے۔ ہم دکان کے سامنے ہٹ کر کھڑے ہو گئے، ان کا جائزہ لیتے رہے۔ اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ جس گوہر کی ہمیں تلاش تھی وہ تو ہمیں مل گیا ہے، لہٰذا اب ہمیں دمشق میں مزید قیام نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ہم نے اسی روز سامنا کی طرف کوچ کیا اور اب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ دیسان، ایمن اور سلمون نے دمشق شہر میں قیام کر رکھا ہے۔ یہ خبر سن کر ایزبل اور اخیاب کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر اخیاب آنے والے ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم جاؤ، اب ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں مخبر وہاں سے نکل گئے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تھوڑی دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ ملکہ ایزبل نے اخیاب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ہلکی سی مسکراہٹ میں اخیاب کہنے لگا، اب ہم وہی کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں دمشق کے آرامی بادشاہ بن ہدد نے ان تینوں کو اپنے ہاں پناہ دے رکھی ہوگی۔ بن ہدد ہمارا ایک طرح سے بدترین دشمن ہے، ہم ایک بار اسے شکست بھی دے چکے ہیں اور حالات بتاتے ہیں کہ اب اسے ہمارے ہاتھوں دوسری بلکہ بدترین شکست کا وقت آیا چاہتا ہے۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے شاید اس سے تم بھی اتفاق کرو۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں اپنے 3 معتبر افراد کو دمشق کی طرف روانہ کروں گا۔ وہ دمشق کے بادشاہ بن ہدد کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس سے مطالبہ کریں گے کہ اس نے اپنے ہاں جو دیسان، ایمن اور سلمون کو پناہ دے رکھی ہے وہ ختم کرے اور ان تینوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ اخیاب کے ان الفاظ پر ایزبل نے بے پناہ خوشی کا اظہار کیا۔ پھر بڑی محبت میں وہ اخیاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے یقیناً میرے شعور، میرے دل کی ترجمانی کی ہے۔ میں بھی یہی چاہ رہی ہوں کہ ان تینوں کو گرفتار کر کے یہاں لایا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک سفارت بن ہدد کی طرف روانہ کی جائے اور پہلے اس سے ملائم گفتگو کی جائے کہ ان تینوں کو ہمارے حوالے کر دے، اور اگر وہ ملائم گفتگو کو نہ سمجھے تو پھر سختی کے ساتھ مطالبہ کیا جائے کہ اگر دمشق کا آرامی حکمران ان تینوں کو ہمارے حوالے نہیں کرتا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائے، اور ساتھ ہی یہ بات بھی اپنے دل کے کرتاس پر لکھ رکھے کہ جس طرح ہم نے گزشتہ جنگ میں اسے بدترین اور ہولناک شکست دی تھی، اس بار ہم اسے اس سے بھی زیادہ المناک شکست اور ناکامی سے دوچار کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ایزبل جب رکی تو خیاب بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے خیال میں تمہیں مجھ سے اب کوئی شکوہ اور شکایت نہیں رہے گی، اس لیے کہ آج تک تم مجھ پر یہی الزام لگاتی رہی ہو کہ میں دیسان، ایمن اور سلمون کو تلاش کرنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہا، حالانکہ میں نے کئی بار تم سے زور دے کر کہا کہ میں نے اپنے مختلف مخبر مختلف شہروں کی طرف روانہ کر رکھے ہیں، اور یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ کہیں نہ کہیں سے دیسان، ایمن اور سلمون کا کھوج ضرور نکال لیں گے۔ لہٰذا تم دیکھتی ہو کہ جو کام میں نے کیا تھا اس کا اچھا نتیجہ آج ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اخیاب کے خاموش ہونے پر بڑی چاہت اور ایک ادا میں ایزبل نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگی، اگر میں نے اس سلسلے میں کوئی شکوہ شکایت کی ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ اب مجھے آپ سے کوئی گلہ کوئی شکایت نہیں ہے۔ میں جان گئی ہوں کہ ان تینوں کو تلاش کرنے میں آپ سنجیدہ تھے، اور اب جب کہ ہمیں ان کا اتا پتہ مل گیا ہے تو میں یہ بھی امید رکھتی ہوں کہ وہ عنقریب ہمارے سامنے سامرا میں ہوں گے، اس لیے کہ جو آدمی ہم دمشق کے حکمران بن ہدد کی طرف روانہ کر رہے ہیں، اگر انہوں نے پہلے نرم رویہ اختیار کیا تو ہو سکتا ہے ان تینوں کو واپس نہ کرے۔ ہاں، اگر انہوں نے سخت رویہ اختیار کیا اور اس کے بعد بن ہدد کو جنگ کی دھمکی دی اور یہ بھی کہا کہ جس طرح ماضی میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس بار اس کے خلاف پہلے کی نسبت زیادہ ہولناک جنگ ہوگی، لہٰذا اس کے لیے بہتری اور سلامتی اسی میں ہے کہ وہ ہمارے ان تینوں افراد کو واپس ہمارے پاس بھیج دے۔
چنانچہ ایزبل کے ساتھ طویل صلاح مشورہ کرنے کے بعد اخیاب اٹھ کر باہر نکل گیا، اور اسی روز اس نے اپنی سلطنت کے کچھ سرکردہ لوگوں کو دمشق کے آرامی حکمران بن ہدد کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ دیسان اور ایمن دونوں ماں بیٹی اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھیں کہ سلمون باہر سے بھاگتا ہوا آیا۔ وہ بدحواسی کے عالم میں تھا۔ اسے اس حالت میں آتا دیکھ کر دیسان اور ایمن دونوں فکرمند اور پریشان ہو گئی تھی۔ دونوں بڑے غور اور فکرمندی سے سلمون کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ قریب آ کر سلمون بیٹھا نہیں، کھڑا ہی رہا۔ باری باری اس نے گہری نگاہ اپنی ماں دیسان اور ایمن پر ڈالی، پھر کہنے لگا، میں 2 خبریں لے کر آیا ہوں۔ ایک خبر بہت بری ہے اور دوسری خبر اتنی ہی اچھی ہے۔ سلمون کے ان الفاظ پر ایمن اور دیسان دونوں فکرمند ہو گئی تھی، یہاں تک کہ فکرمندی اور بجے بجے لہجے میں ایمن بولی اور کہنے لگی، میرے بھائی 2 خبریں تم لے کر آئے ہو، کیا ان میں سے کسی خبر کا تعلق یکتان سے بھی ہے؟ اس پر سلمون نے اسبات میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، ہاں، ایک خبر کا تعلق بھائی یکتان سے ہے۔ ایمن کا رنگ پیلا ہو گیا تھا، اداسی اور افسردگی اس کے چہرے پر رقص کرنے لگی تھی۔ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ سلمون جو بڑے غور سے اس کی تبدیل ہوتی حالت کا جائزہ لے رہا تھا، کہنے لگا، میری عزیز بہن، میں جانتا ہوں تم یکتان بن سلوم سے کس قدر محبت کرتی ہو۔ تم فکر مند نہ ہو، جو اچھی خبر میں لے کر آیا ہوں وہ بھائی یکتان بن سلوم سے متعلق ہے۔ اس پر ایمن نے سکھ کا ایک لمبا سانس لیا، پھر کہنے لگا، اگر یہ بات ہے تو بری خبر کیا ہے؟ ایمن کے ان الفاظ پر سلمون اداس اور افسردہ ہو گیا تھا، کہنے لگا، اماں، آپ اور ایمن دونوں جانتی ہیں کہ قبیلے کا سپہ سالار شاؤل گزشتہ کئی دن سے بیمار تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ فوت ہو گیا ہے اور قبیلے میں اس وقت اس کی موت پر انتہا درجہ کا دکھ اور افسوس کیا جا رہا ہے۔ اور جو اچھی خبر ہے وہ بھائی یکتان بن سلوم سے متعلق ہے، وہ یہ کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے قبیلے میں وہ لوگ داخل ہوئے ہیں جنہیں قبیلے کے سردار زومنس نے مقرر کیا تھا تاکہ وہ بھائی یکتان بن سلوم اور ان کے ساتھیوں کی مہم سے مطلع کرتے رہیں۔ اور انہوں نے آ کر اطلاع دی ہے کہ بھائی یکتان بن سلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبرص میں داخل ہوئے تھے، اور سارے بال دیوتا کے پجاریوں کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ قبرص سے نکل کر اپنی سرزمینوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ آنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج تک شاید یکتان بن سلوم یہاں پہنچ جائیں۔ یہ سن کر ایمن کی خوشی، مسرت، شادمانی اور طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس کی حالت سے ایسا لگتا تھا جیسے وہ چاہ رہی ہو کہ ابھی اٹھے اور اسی وقت رقص شادمانی شروع کر دے۔ وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہی چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اس کی ماں بول اٹھی، میرے بچے، یکتان بن سلوم سے متعلق تم نے جو خبر دی ہے وہ تو بہت عمدہ ہے۔ بیٹے، جو خبر تم نے شاؤل سے متعلق دی ہے وہ بڑی دکھ بھری ہے، اس لیے کہ شاؤل بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی مہربان تھا جیسے اپنے ہوتے ہیں۔ اس پر سلمون کہنے لگا، اماں آؤ، ہمارے پڑاؤ کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں لوگ جمع ہو رہے ہیں، ایک طرف عورتیں ہیں، دوسری طرف مرد ہیں، اور وہ سب شاؤل کی موت پر افسوس اور دکھ کا اظہار کر رہے ہیں۔ قبیلے والوں نے سردار زومنس کے ساتھ مل کر یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ شاؤل کو یہیں جبل کاسیون کی گھاٹی میں دفن کر دیا جائے گا، اور اس کی تدفین کے بعد لشکر کے مسلح جوانوں کے لیے نئے سپہ سالار کا انتخاب کیا جائے گا۔ کچھ لوگ دبے دبے الفاظ میں اس بات کا بھی اظہار کر رہے تھے کہ نیا سالار یکتان بن سلوم کو ہونا چاہیے، لیکن یہ چند افراد کا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ تو سردار زومنس اور قبیلے کے سرکردہ لوگ مشاورت اور قبیلے کے لوگوں کی رائے جان کر کریں گے۔ پھر دیکھیں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلمون رکا، اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اماں، آج شام تک چونکہ بھائی یکتان بن سلوم پہنچیں گے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ڈھیروں عمدہ اور لذیذ قسم کے کھانے تیار کیے جائیں۔ ایک تو ان کے آنے کی خوشی ہے، دوسرے یہ کہ جس مہم پر وہ گئے تھے اس میں وہ چونکہ کامیاب اور کامران لوٹ رہے ہیں، لہٰذا پورے قبیلے میں جب یہ خبر سنائی گئی کہ یکتان بن سلوم بال دیوتا کے پجاریوں کا قبرص میں خاتمہ کرنے کے بعد آج شام تک قبیلے میں داخل ہوگا، تو بہت سے جوان جو یکتان بن سلوم سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں وہ خوشی میں رقص کرنے لگے تھے۔ سلمون کے یہ الفاظ سن کر ایمن کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ دیسان بول اٹھی، میرے بچوں، ہمیں ایسے جذبات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ قبیلے کا مرنے والا سالار شاؤل ایک بہت اچھا انسان تھا۔ تم دونوں بہن بھائی نے دیکھا کہ وہ کس طرح ہماری عزت، ہمارا احترام کرتا تھا۔ اب پتہ نہیں سپہ سالار بنانے کے لیے قبیلے کی کیا کیا رسم و رواج، کیا کیا شرائط ہیں، اور ان شرائط پر یکتان بن سلوم پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں۔ بہرحال شاؤل کا مرنا پورے قبیلے کے لیے ایک افسوسناک اور دکھ بھرا حادثہ ہے۔ دیسان کی اس گفتگو کا جواب ایمن یا سلمون میں سے کوئی دینا ہی چاہتا تھا کہ خیمے کے باہر ایک شور اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا لگتا تھا کہ پورے قبیلے نے کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہو
جو ان کی خوشی اور طمانینت کا باعث بنی ہو۔ لوگ شور کرنے لگے تھے، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ ایسے میں سلمون اپنی جگہ پر اٹھا اور اپنی بہن ایمن اور ماں دیسان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں قبیلے میں خوشی اور طمانینت بھرا شور کیوں اٹھ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے قبیلے کو کوئی اچھی خبر ملی ہو۔ اس کے ساتھ ہی سلمون باہر نکل گیا۔ اس نے دیکھا یقطان بن سلوم اور اس کے ساتھی قبیلے میں داخل ہوئے تھے۔ لوگ ان کا شاندار انداز میں استقبال کر رہے تھے، اور جو ہی یقطان بن سلوم اپنے گھوڑے سے اترا، کچھ لوگوں نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنی مہم سے کامیابی کے ساتھ لوٹنے پر اس کے حق میں نعرے بلند کرنے لگے تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ ایک جمع غفیر سا یقطان بن سلوم اور اس کے ساتھیوں کے گرد جمع ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے سلمون پلٹا، بھاگتا ہوا اپنے خیمے میں آیا، اپنی ماں اور بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ دونوں کے لیے ایک خوشخبری لایا ہوں۔ وہ یہ کہ بھائی یقطان بن سلوم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لوٹ آئے ہیں۔ وہ قبیلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور قبیلے کے لوگ ان کی اس شاندار کامیابی اور بال دیوتا کے پجاریوں سے انتقام لینے اور ان کو موت کے گھاٹ اتارنے کی وجہ سے ایک انوکھے انداز میں ان کا استقبال کر رہے ہیں۔ لوگوں نے یقطان بن سلوم کو اپنے کندھوں پر اٹھا رکھا ہے اور اس کے حق میں نعرے بلند کر رہے ہیں۔ ان الفاظ نے ایمن اور دیسان کو بھی خوش کر دیا تھا، لہٰذا دونوں ماں بیٹی فوراً اٹھی اور بھاگتی ہوئی خیمے سے نکلی اور اس طرف ہو لی جس طرف کافی لوگ جمع ہو چکے تھے۔ آخرکار یقطان بن سلوم کے کہنے پر لوگوں نے اسے نیچے اتار دیا۔ اس وقت تک ایمن، دیسان اور سلمون بھی اس کے قریب پہنچ چکے تھے۔ جو ہی یقطان بن سلوم نے انہیں دیکھا، ان کی طرف لپکا اور انہیں سلام کیا۔ پھر جو خرجین یقطان بن سلوم نے اپنے کندھے پر لٹکا رکھی تھی، وہ اس نے ایمن کو تھما دی اور کہنے لگا، آپ تینوں اپنے خیمے میں جائیں، میں سردار سے مل کر اور اسے اپنی مہم کی تفصیل بتا کر وہیں آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلمون بھی آگے بڑھا۔ اس نے یقطان بن سلوم کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ پھر تینوں ماں بیٹی اور بیٹا اپنے خیمے کی طرف ہو لیے، جبکہ یقطان بن سلوم آگے بڑھا۔ جب وہ سردار زومنس کے خیمے کے قریب گیا، تب سردار زومنس اور اس کا بیٹا جرار دونوں خیمے سے باہر کھڑے تھے، اور جو ہی یقطان بن سلوم قریب ہوا، دونوں باپ بیٹے نے اپنے بازو پھیلا دیے تھے۔ تیزی سے آگے بڑھ کر یقطان بن سلوم پہلے زومنس سے بغلگیر ہو کر ملا، اور پھر اسی انداز میں وہ جرار سے بھی ملا تھا۔ اس کے بعد زومنس اور جرار دونوں اسے اپنے خیمے میں لے گئے تھے۔ تینوں ایک جگہ بیٹھ گئے، اور پھر زومنس کے کہنے پر یقطان بن سلوم نے قبرص کی اپنی مہم سے متعلق تفصیل کہہ دی۔ یہ تفصیل جاننے کے بعد زومنس اور جرار دونوں باپ بیٹے نے خوشی کا اظہار کیا اور یقطان بن سلوم کو اس کامیابی اور فوز مندی پر مبارکباد دی۔ اس کے بعد زومنس کچھ کہنا چاہتا تھا کہ یقطان بن سلوم اچانک سنجیدہ ہو گیا اور زومنس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، قبیلے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی مجھے یہ خبر ملی کہ شاول انتقال کر گیا ہے۔ وہ ایک اچھا بھائی، ایک عمدہ اور نایاب سالار اور ایک بے مثل تیغ زن تھا۔ میں جب تک زندہ رہوں گا، میرے شعور اور دل کے تہ خانوں سے اس کی یادیں مٹ نہ پائیں گی۔ یقطان بن سلوم کے ان الفاظ پر زومنس اور جرار بھی افسردہ اور اداس ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک ویسے ہی کاٹ کھانے والی خاموشی طاری رہی۔ اس کے بعد زومنس یقطان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یقطان بن سلوم میرے بیٹے، مجھے تمہاری آمد کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ اس کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو میں تمہاری اس مہم سے متعلق جاننا چاہتا تھا، دوسری یہ کہ شاول کے مرنے کے بعد قبیلے کے جنگجوؤں کے لیے نئے سالار کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ اس بنا پر مجھے بے چینی سے انتظار تھا کہ تم واپس آؤ تو پھر اس کام کو سر انجام دیا جائے۔ شاول کو یہیں وادی میں دفن کر دیا گیا ہے۔ زومنس جب خاموش ہوا، تب غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے یقطان بن سلوم کہنے لگا، محترم زومنس، یہ کوئی بڑا اہم کام تو تھا نہیں۔ لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد آپ میری غیر موجودگی میں بھی کسی کو لشکر کا سالار مقرر کر سکتے تھے۔ اس پر چند لمحوں تک زومنس بڑے غور سے یقطان بن سلوم کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر 3-4 بار اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس کے بعد وہ دھیمے لہجے میں کہنے لگا، نہیں بیٹے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم قبیلے میں نہ ہو اور سالار کا انتخاب کر دیا جائے۔ دیکھو بچے، میں تمہیں حقیقت سے آگاہ کرتا ہوں، قبیلے کے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں شاول کے بعد قبیلے کے جنگجوؤں کا سالار مقرر کر دیا جائے۔ اب بولو، تم کیا کہتے ہو؟ زومنس کے خاموش ہونے پر باری باری یقطان بن سلوم نے ایک گہری نگاہ زومنس اور اس کے بیٹے جرار پر ڈالی۔ پھر کہنے لگا، آپ لوگوں کو سمجھا دیں، میں سپہ سالاری کے لیے امیدوار نہیں ہوں۔ لوگوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد آپ جسے بھی سالار بنائیں گے، آپ دیکھیں گے جس طرح میں شاول کے ماتحت ایک عام لشکری کی حیثیت سے کام کرتا رہا ہوں، ایسے ہی نئے سالار کے ماتحت بھی کروں گا۔ آپ ایسا کریں، قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو جمع کریں، سارے جنگجو بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر سب کو مخاطب کر کے کہیں کہ سب لوگ اپنی اپنی پسند کے نام دیں، جس کے حق میں لوگ زیادہ ہوں گے اسے ہی قبیلے کے جنگجوؤں کا سالار مقرر کر دیا جائے گا۔ ہاں، یہ یاد رہے کہ سالار بننے والے امیدواروں میں میرا نام شامل نہ کیا جائے۔
اس موقع پر زومنس نے گھورنے کے انداز میں یقطان بن سلوم کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، ابن سلوم، ایسا ممکن نہیں ہے۔ دیکھو، میں سب سرکردہ لوگوں کے علاوہ پورے لشکریوں کو بھی جمع کرتا ہوں، بلکہ قبیلے کے دوسرے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اپنی مرضی سے یہاں جمع ہوں تاکہ قبیلے کے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا جائے۔ اس کے بعد زومنس نے کچھ آدمیوں کو آواز دے کر بلایا۔ اس کی پکار پر جب کچھ لوگ خیمے کے سامنے آئے تب زومنس نے حکم دیا کہ لوگوں کو سامنے والے کھلے میدان میں جمع ہونے کے لیے حکم دو۔ اس پر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی قبیلے کی خیمہ گاہ میں اعلان ہونے لگا کہ لوگ پڑاؤ کے سامنے جو کھلا میدان ہے وہاں جمع ہونا شروع ہو جائیں۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ بڑی تیزی سے اپنے خیموں سے نکل کر اس میدان میں جمع ہونے لگے تھے۔ ایمن، دیسان اور سلمون بھی اپنے خیمے سے نکل کر میدان کی طرف ہو لیے تھے۔ میدان کو ایک طرح سے دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ایک حصے میں مرد جمع ہو گئے تھے اور دوسرے حصے میں عورتیں تھیں۔ تھوڑی دیر بعد جب قبیلے کے اندر منادی کرنے والوں نے واپس آ کر زومنس کو اطلاع دی کہ لوگ جمع ہو گئے ہیں، تب زومنس اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر اس نے یقطان بن سلوم اور اپنے بیٹے جرار کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اس پر تینوں خیمے سے نکل کر اس میدان کی طرف ہو لیے تھے جس میں لوگ جمع تھے۔ اس میدان کی طرف جاتے ہوئے اچانک یقطان بن سلوم کو کوئی بات سوجی اور وہ زومنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، اگر آپ برا نہ مانیں تو اپنے بیٹے جرار کو اپنے جنگجوؤں کا سالار مقرر کر دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو جرار چونکہ آپ کا بیٹا ہے، لہٰذا اس کو سالار بنائے جانے پر کسی کو اعتراض اور کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ جواب میں زومنس نے گھورنے کے انداز میں یقطان بن سلوم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں بیٹے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جرار کوئی اتنا اچھا اور بڑا تیز زن نہیں ہے کہ اسے لشکریوں کا سالار بنا دیا جائے۔ اگر یہ بننا بھی چاہے تو میں اسے نہ بننے دوں گا۔ قبیلے کے جنگجوؤں کا سالار وہ ہونا چاہیے کہ جب کسی دشمن سے ٹکرانا پڑے کہ وہ چھاتی تان کر اپنے لشکر کے سامنے آئے اور ہر مخالف قوت کو آندھی اور طوفان کی طرح رونتا چلا جائے۔ میرے بیٹے، یہ بھی یاد رکھنا، اس سلسلے میں تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں جرار سے بات کر چکا ہوں اور جرار خود بھی نہیں چاہتا کہ اسے لشکریوں کا سالار بنایا جائے۔ تینوں باتیں کرتے کرتے اس جگہ پہنچ گئے جہاں لوگ جمع تھے۔ ہاتھ کے اشارے سے زومنس نے لوگوں کو بیٹھنے کے لیے کہا جو ابھی تک کھڑے تھے۔ جب وہ لوگ بیٹھ گئے تب زومنس نے قبیلے کے کچھ سرکردہ لوگوں کو اپنے قریب آنے کے لیے کہا۔ باری باری اس نے ان لوگوں کے نام پکارے تھے اور اس پکار کے جواب میں وہ لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر زومنس کے ساتھ کھڑے ہونے لگے تھے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تب زومنس قبیلے کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز بھائیوں، بیٹوں، بچوں، بہنوں، ماؤں، شاول مر چکا ہے۔ اس کے مرنے کا ہمیں بے حد دکھ اور صدمہ ہے۔ شاول کی جگہ نئے سالار کے انتخاب کے لیے مجھے یقطان بن سلوم اور اس کے ساتھیوں کی واپسی کا انتظار تھا۔ اب یقطان بن سلوم جبکہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکا ہے تو آج ابھی اسی وقت لشکر کے جنگجوؤں کے لیے نئے سالار کا انتخاب کیا جائے گا۔ میں تم لوگوں سے 2-3 سوال کرتا ہوں اور میرے سوالوں کا جواب سوچ سمجھ کر دینا۔ تمہارے آنے سے پہلے میں اپنے خیمے میں یقطان بن سلوم سے گفتگو کر چکا ہوں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ شاول کی جگہ اب کسی قبیلے کے جنگجوؤں کا سالار ہونا چاہیے تو میں یہ کہوں گا کہ یقطان بن سلوم سے بڑھ کر کوئی اچھا تیغ زن، اچھا سالار ثابت نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ میرا ذاتی اور انفرادی فیصلہ اور خیال ہے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگ سب میرے اس ذاتی فیصلے سے اتفاق کریں۔ میں نے صرف اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ یہ مت خیال کرنا کہ میں یقطان بن سلوم کو قبیلے کا سالار بنانے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ جب میں نے اپنے ان خیالات کا اظہار یقطان بن سلوم پر کیا تو یقطان بن سلوم نے قبیلے کے لشکریوں کا سالار بننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قبیلے کے سرکردہ لوگوں سے مشورہ کریں اور جس نام پر وہ متفق ہوں اسے لشکریوں کا سالار بنا دیا جائے، لیکن سالار کے لیے جو لوگ منتخب کیے جائیں ان میں میرا نام شامل نہ کیا جائے۔ گو میں یقطان بن سلوم کے اس فیصلے سے قطعی اتفاق نہیں کرتا۔ میں چاہوں گا کہ اپنے الفاظ واپس لے اور سالار کے لیے جو امیدوار کھڑے ہوں ان میں یقطان بن سلوم کا نام بھی شامل کیا جائے۔ اب میں تم سے دوسرا سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک امیدوار تو یقطان بن سلوم ہے، اب وہ نوجوان جو اچھے تیغ زن ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بے مثل تیغ زن ہیں، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر میرے پاس آ جائیں، اور چونکہ وہ سالار بننے کے دعوے دار ہوں گے لہٰذا آج ابھی اسی وقت لوگوں سے رائے پوچھی جائے گی اور جس کے حق میں لوگوں کی رائے زیادہ ہوگی وہی قبیلے کا سپہ سالار بنا دیا جائے گا۔ اب میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ تیغ زن، وہ جنگجو جو اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو قبیلے کے لشکر کا سالار مقرر کیا جائے، وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں میرے پاس جمع ہو جائیں۔ زومنس کے اس طرح 3-4 مرتبہ پکارنے کے باوجود جب کوئی بھی اٹھ کر اس کے پاس نہ آیا تب زومنس کو بڑی پریشانی اور حیرت ہوئی۔ اس موقع پر ڈھلی ہوئی عمر کا ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور سردار زومنس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سردار، تم نے غلط سوال کیا ہے۔ تم نے پہلے کہا تھا
کہ یکتان بن سلوم نے قبیلے کا سپہ سالار بننے سے انکار کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ امیدواروں میں اس کا نام شامل نہ کیا جائے، لیکن جواب میں تم نے کہا کہ یکتان بن سلوم کا نام ضرور شامل کیا جائے گا۔ اگر تم یہ بھی کہہ دیتے کہ یکتان بن سلوم کا نام سالار کی حیثیت سے شامل نہیں کیا جائے گا تو قسم خدائے وحدہ لا شریک کی، ہم میں سے تقریباً سبھی لوگ اٹھ کر اپنے خیموں میں چلے جاتے، اس لیے کہ اکثر لوگ یکتان بن سلوم کے سوا کسی کو بھی قبیلے کا سالار دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اسی بنا پر تمہارے 3-4 بار پکارنے کے باوجود کوئی بھی نوجوان سپہ سالاری کا امیدوار بن کر تمہارے پاس جا کر کھڑا نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ سب لوگ یکتان بن سلوم کو اپنے قبیلے کا سپہ سالار بنانا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد ڈھلی ہوئی عمر کا وہ شخص رکا۔ اس کے بعد وہ براہ راست یکتان بن سلوم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابن سلوم، پورا قبیلہ، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب تمہاری ذات پر، تمہاری صفات کی وجہ سے فخر کرتے ہیں۔ ابن سلوم، تم جیسے جوان ہی ہمارے قبیلے کے لیے وحشی صدیوں کے راز میں ہمارے تحفظ کا مرکز، غم انگیز سکوت میں خوشگوار زندگی کا جو کہر، بے ایمان راتوں کے لمحوں میں نغمات کا دھارا، بربادی کی عبرت خیز حدت میں روشنی کی چمک، امیدوں کی قوس قزح، سکون اور آسودگی کی لہر ہوتے ہیں۔ ابن سلوم، شاید سردار نے تم پر انکشاف نہیں کیا ہوگا کہ مرنے سے پہلے شاول نے کچھ لوگوں کی موجودگی میں واضح طور پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے یہ وصیت کی تھی کہ اس کی موت کے بعد تمہیں قبیلے کے سارے جنگجوؤں کا سالار اعلیٰ مقرر کیا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر یہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو یکتان بن سلوم کی سرکردگی میں قبیلے کے جنگجوؤں میں ایک نئی روح، ایک نیا جذبہ اور ولولہ انگڑائی لے گا۔ ابن سلوم، میں تم سے کہتا ہوں کہ قبیلے کے جنگجوؤں کی سپہ سالاری سے انکار کر کے تم اپنے قبیلے کے لوگوں پر ظلم اور جبر کرنے کے در پہ ہو۔ یاد رکھو، جب تک تم اپنے قبیلے کے اندر موجود ہو، کوئی بھی دوسرا نوجوان اپنی جگہ سے اٹھ کر قبیلے کے لشکر کا سالار بننے کی جرت اور جسارت نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ شخص اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تھا۔ قبیلے کا سردار زومنس کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، یہاں تک کہ قبیلے کے وہ سرکردہ لوگ جو اس وقت زومنس، اس کے بیٹے جراٹ اور یکتان بن سلوم کے گرد جمع تھے، انہیں مخاطب کر کے زومنس بڑی رازداری میں کہنے لگا، تمہیں یہاں اس لیے جمع کیا گیا ہے تاکہ تم بھی اپنے خیالات کا اظہار کرو۔ میں چاہوں گا تم بھی یکتان بن سلوم سے متعلق کہو تاکہ میں تمہاری زبان سے بھی کچھ سنوں اور فیصلہ کرنے میں ہمیں آسانی ہو۔ اس پر ایک بوڑھا زومنس کے قریب آیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جا کر بڑی رازداری میں کہنے لگا، زومنس، یکتان بن سلوم اپنی جرات مندی میں اپنے دشمنوں کو بے زین و زیست، بے زبان اور بے نطق کر دینے والا درد و حرارت کا طوفان ہے۔ اس کا بچپنا، اس کی جوانی ہماری آنکھوں کے سامنے گزرتی رہی ہے۔ زومنس، یکتان بن سلوم جیسے نوجوان ہی آرزوؤں کے سنسان اور اداس ماحول میں بے مثال جرات مردانہ، خود فراموش محویت میں بے غرض انہماک کا محور، جمود کے عہد اور بحران کے دور میں نوید جاں فضا بنا کر رکھ دیتے ہیں۔ زومنس، ابن سلوم جیسے جوان ہی قہر کے کاروانوں، ہوا کے بگولوں کا شکار کر کے پانی کے بے منزل بلبلوں اور فضاؤں میں پھیلتے عبرت خیز دھوئیں کی طرح اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ زومنس، ابن سلوم جیسے جوان ہی قہر کے کاروانوں، ہوا کے بگولوں کا شکار کر کے پانی کے بے منزل بلبلوں اور فضاؤں میں پھیلتے عبرت خیز دھوئیں کی طرح اڑا کر رکھ دیتے ہیں۔ میں ابن سلوم کی ذات میں تحقیق اور تجسس کا انتظار، اس کی نگاہوں میں ادراک کا ہر پیچ کھول دینے والا جلال انگڑائیاں لیتے دیکھتا ہوں۔ اگر اسے قبیلے کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ بنا دیا جائے تو زومنس، یاد رکھنا، آرمینا سے لے کر مصر کے انتہائی جنوبی حصوں تک جو ہم خانہ بدوشانہ سفر کرتے ہیں، تو اس سفر کے دوران اگر کوئی قوت ہم سے ٹکراتی ہے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ اپنے جنگجوؤں کے ساتھ اپنے قبیلے کے تحفظ کے لیے یہی یکتان بن سلوم گمبھیر سمندر میں اٹھتے طوفانوں، آتش و برق کا سنگم، رزم گاہ کی بھڑکتی آگ بن کر ہمارے قبیلے کی سلامتی کو یقینی بنا دے گا۔ اگر میری مانو تو اس وقت جو قبیلے کے سارے لوگ جمع ہیں، ان کی موجودگی میں خود یکتان بن سلوم کو سالار بنانے کا اعلان کر دو۔ اگر تم ایسا کرتے ہو تو پھر یہی یکتان بن سلوم ہمارے جینے کا ایک انوکھا سامان، ہماری زیست کا فیضان اور سرابوں کے دشت میں ہمارے راستوں کا صحیح تعین بن کر ہمارے سامنے آن کھڑا ہوگا۔ وہ بوڑھا جب خاموش ہوا تب سردار زومنس کچھ دیر تک بڑی محویت، بڑی شفقت اور محبت میں یکتان بن سلوم کی طرف دیکھتا رہا۔ پھر اس نے اسے مخاطب کیا، یکتان بن سلوم، میرے بیٹے، تمہاری موجودگی میں نے اپنے قبیلے کے جوانوں کو پکار کر دعوت دی کہ جو قبیلے کے لشکر کا سالار بننے کا خواہش مند ہو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ تم نے دیکھا کوئی بھی جوان اٹھ کر میرے پاس نہیں آیا، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ سالار کی حیثیت سے میری نگاہوں میں یکتان بن سلوم بھی ایک امیدوار ہے۔ اب جبکہ قبیلے کا کوئی فرد بھی تمہاری موجودگی میں سالار بننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا اس صورتحال میں اگر میں اپنی طرف سے کوئی اعلان کرتا ہوں
تو کیا میرا وہ اعلان تمہارے لیے قابل قبول ہوگا؟ زومنس کے ان الفاظ کے جواب میں یقطان بن سلوم نے ایک احتجاجی سی نگاہ زومنس پر ڈالی، پھر کہنے لگا، اب کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ آپ کا کہا، آپ کا فیصلہ نہ ماننا میں اپنے لیے ایسا بوجھ تصور کرتا ہوں جو اٹھا نہ سکوں، اپنے لیے ایک ایسی دشواری خیال کرتا ہوں جس کا میرے پاس کوئی حل نہ ہو۔ یقطان بن سلوم کے یہ الفاظ سن کر زومنس خوش ہو گیا تھا، پھر اس نے نام لے کر اپنے قبیلے کے کچھ جوانوں کو بلایا۔ جب وہ جوان اس کے قریب آئے تب انہیں مخاطب کر کے زومنس کہنے لگا، تھوڑا تھوڑا فاصلہ رکھ کر اپنے قبیلے کے یہاں جمع ہونے والے لوگوں کے اندر کھڑے ہو جاؤ، تھوڑی دیر تک میں ایک اعلان کروں گا، تم میں جو میرے قریب ہوگا وہ اس اعلان کو سن سکے گا اور وہی اس اعلان کو بلند آواز میں دہرائے گا کہ تم تک بھی وہ اعلان پہنچے گا، لہٰذا تم بھی بلند آوازوں میں اسی اعلان کو دہرانا تاکہ وہ فیصلہ، وہ اعلان قبیلے کے ہر فرد کی سماعت تک پہنچے، تاکہ میرے اس فیصلے کے خلاف کسی کو کوئی اعتراض ہو تو اٹھ کر اپنے جذبات اور اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ زومنس کے ان خیالات اور اس کے اس ارادے کو وہاں جمع ہونے والے قبیلے کے سرکردہ لوگوں اور ان نوجوانوں نے بھی پسند کیا تھا جنہیں پکار کر زومنس نے اپنے پاس بلایا تھا۔ پھر وہ زومنس کے کہنے پر قبیلے کے جمع غفیر میں جگہ جگہ جا کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد زومنس بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوگو مجھے غور سے سنو، میں تمہارا سردار زومنس بول رہا ہوں۔ یہاں سب کی موجودگی میں نے پکار کر لوگوں سے کہا کہ نئے سپہ سالار کے انتخاب کے لیے جو جوان حصہ لینا چاہتا ہے وہ اٹھ کر باہر آئے، لیکن کوئی اٹھ کر باہر نہیں آیا۔ زومنس کے یہ الفاظ جگہ جگہ جو نوجوان کھڑے کیے گئے تھے بلند آواز میں دہرانے لگے تھے، یہاں تک کہ زومنس پھر کہنے لگا، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں یقطان بن سلوم کو اپنے قبیلے کے جنگجوؤں کا سالار اعلیٰ مقرر کرتا ہوں، لہٰذا اگر میرے اس فیصلے کے خلاف کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے اجازت ہے، بلا جھجک کہہ سکتا ہے۔ زومنس کے اس فیصلے کے خلاف کسی نے اٹھ کر کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ لوگ بے پناہ خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے اور قبیلے کے جنگجو اس فیصلے پر ایک طرح سے خوشی میں رقص کنا ہو گئے تھے۔ اس موقع پر جبکہ پورا قبیلہ یقطان بن سلوم کے سالار مقرر کیے جانے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، سردار زومنس نے یقطان بن سلوم کا ہاتھ پکڑا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم ایک لمبے سفر سے آئے ہو، تھکے ہارے ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ قبیلے میں ایک ایسی لڑکی بھی ہے جسے بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار ہوگا کہ تم اپنے خیمے میں آؤ تو وہ، اس کا بھائی اور اس کی ماں تم سے ملیں۔ دیکھو بیٹا، وہ لڑکی ایسی خوبصورت اور حسین ہے کہ وہ تمہیں ہی زیب دیتی ہے۔ بس میں ایک انتہائی اہم موضوع پر تھوڑی دیر کے لیے تمہارے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد تم اپنے خیمے میں جا کر آرام کرنا۔ سردار زومنس کے یہ الفاظ سن کر یقطان بن سلوم کسی قدر تجسس بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا، یہاں تک کہ زومنس اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اپنے بیٹے جرار کے ہمراہ اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔